ہیلو فرینڈس، تو آج میں آپ کو کچھ خاص باتیں بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ جو ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیا جا سکے۔ تو آج میں آپ کو ڈاگ بائٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر مان لو کسی کو کتے نے کاٹ دیا ہے تو آپ کو کون سی ٹریٹمنٹ لینی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کتے نے کاٹ لیا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا آپ کا سٹیپ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جہاں پر کتے نے کاٹا ہے آپ کو اس ایریا کو اچھی طرح واش کرنا ہے، کیونکہ اس ایریا کو واش کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کو نارمل پانی کے نیچے واش کیجیے، اچھی طرح سے اسے واش کر لیجیے، اور اس جہاں پر کتے نے کاٹا ہے اور وہاں پر آپ کو کوئی بھی مرچ جہاں آپ کو کوئی بھی سالٹ وغیرہ کوئی بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جب کہ ہلدی وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا ہے اس زخم پر۔ کئی لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ چلو اس پر ہلدی وغیرہ لگا لیتے ہیں یا سالٹ وغیرہ لگا لیتے ہیں یا مرچ وغیرہ لگا لیتے ہیں تاکہ جو وہ وائرس ہے جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے وائرس ختم نہیں ہوتا، الٹا آپ کو درد زیادہ محسوس ہوگی۔ تو اس لیے آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو سیدھا ہاسپٹل جانا ہے، اور ہاسپٹل میں جا کر آپ کو جو بھی ویکسینیشن دی جا رہی ہیں وہ لینی ہے آپ کو، جس کو بھی کتے نے بائٹ کیا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ٹیٹنس۔ ٹیٹنس لگوانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد کون سی آ جاتی ہیں، اینٹی ریبس ویکسینس آ جاتی ہیں یا ریبس ہیموگلوبلن آ جاتی ہے۔ یہ دو طرح کی ویکسینس ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ کتے نے آپ کو کتے کا آپ کی اسکن پر سلائیوا وغیرہ لگ گیا ہے، اور کتے نے آپ کو جب ٹچ کیا، جب کتے کا آپ کا سلائیوا لگ گیا ہے، تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ تو اس میں زیادہ کوئی دقت والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک سب کا نارمل ہی ہے اور آپ کو کوئی زیادہ انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کتے نے آپ پر کتے نے بائٹ کیا ہے، جہاں آپ کو خروچ آ گئی ہے تھوڑی سی، جب بلڈ وغیرہ نکل رہا ہے تھوڑا سا، تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو ٹیٹنس تو لینا ہی پڑے گا، اور ساتھ میں اینٹی ریبس ویکسین بھی لینی پڑے گی۔ اور جو میں نے پہلا پوائنٹ بتایا تھا جس میں کہ سلائیوا وغیرہ لگ گیا ہے کتے کا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو صرف ٹیٹنس لینے کی ضرورت ہے اور دوسرے کوئی انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب میں تیسرا پوائنٹ بتاؤں گا کہ مان لو کتے نے آپ کو بہت ہی زیادہ زور سے کاٹا ہے، جہاں اس کے دانت وغیرہ آپ کی اسکن میں اندر تک چلے گئے ہیں، اور جہاں آپ کا کوئی ماس وغیرہ باہر نکل گیا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ضروری یہی بات ہے کہ آپ کو ٹیٹنس تو لگوانا ہی پڑے گا، اور اینٹی ریبس یا ریبس ہیموگلوبلن آپ کو انجیکشن لگوانے پڑیں گے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پہلے پیٹ پر انجیکشن لگ جاتے تھے، لیکن اب پیٹ پر انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، جب بازو وغیرہ میں بھی انجیکشن لگ جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو انجیکشن کیسے لگوانے ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو انجیکشن اس دن لگ جاتا ہے، چاہے کہ 0 ڈیز ہوتا ہے، اس دن 0 ڈیز میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 یا 4 دن چھوڑ کر انجیکشن لگتا ہے۔ جیسے مان لو 3 دن چھوڑ کر لگا، اور اس کے بعد مان لو 7ویں دن لگا، اور اس کے بعد 14ویں دن لگا انجیکشن، اور اس کے بعد جیسے آگے 22ویں دن یا 28ویں دن انجیکشن لگ گیا ہے، ویسے ویسے آپ کا پروسیس چلے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کتے کا ویوہار بھی نوٹ کرنا پڑے گا کہ وہ جیسے آگے کیسے وہ کتنا ٹائم زندہ رہتا ہے، یا کتنا ٹائم جہاں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اگر مان لو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ پورا پروسیجر آپ کو رپیٹ کرنا پڑے گا۔
کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو 5 انجیکشن ہی لینے پڑیں گے، اور یہ ٹریٹمنٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ تھا، میں آپ کو ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا، سیفٹی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ تو دوستو، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر ڈاگ بائٹ کر لے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے،